ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا میں بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو وجود میں لایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، سب سے عظیم ترین نعمت مذہب اسلام جیسی نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بڑا ہی اہم اور حساس موضوع ہے، اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داری۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ جب ایک جگہ بہت سارے لوگ رہنے لگتے ہیں، بسنے لگتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے مجموعے کا نام، ایک جگہ رہنے اور بسنے کا نام سماج کہلاتا ہے، معاشرہ کہلاتا ہے، سوسائٹی کہلاتی ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، بہت سارے جرائم اور بہت سارے کرائم ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان برائیوں سے لوگوں کو روکنا، ہر طرح کے جرائم اور کرائم سے لوگوں کو منع کرنا، امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، سماج سدھار کا کام کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار پیغمبروں کو، بے شمار رسولوں کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، سماج کا اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو شرک و بدعات پائے جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے لوگوں کو روکنا، برائیوں سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، حرام کاموں سے روکنا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ لوگ جو راہ راست سے بھٹک گئے تھے، شرک کا ارتکاب کر رہے تھے، کفر کا ارتکاب کر رہے تھے، گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے، ان کا کام تھا لوگوں کو گناہوں سے روکنا، شرک سے روکنا، طاغوت کی عبادت سے، گناہ کے کام سے۔ اللہ کے جو پیغمبر تھے، اللہ کے جو رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو میسنجر تھے، ان کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور غلط کاموں سے روکنا، طاغوت سے روکنا۔ تمام کے تمام نبیوں کا سلسلہ چلا، اور تمام کے تمام نبیوں کا جو مشن رہا وہ یہی مشن رہا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے صحیح راستے کی طرف لانا۔ تمام انبیاء کرام کا یہی مقصد تھا۔ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقفہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ دور ایسا دور تھا، وہ ماحول ایسا ماحول تھا کہ انسانیت کرا رہی تھی، عجیب و غریب عرب کا ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دیکھنے میں لوگ انسان تھے، لیکن انسانیت کی زندگی ان کی نہیں گزر رہی تھی، حیوانیت کی زندگی گزر رہی تھی۔ ہر طرح کی برائیاں،
ہر طرح کے جرائم، ہر طرح کے کرائم، قتل و غارت گری، زنا کرنا، شراب پینا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، عورتوں کے اوپر زیادتی کرنا، اور بچیوں اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، یہ ان کا شیوا تھا۔ یہاں تک کہ دین ابراہیمی کا جنازہ نکل چکا تھا، دین ابراہیمی کو ان لوگوں نے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا تو بالکل برہنہ اور بالکل ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ برائیاں بالکل عام تھی، ایک انسان دوسرے انسان سے پریشان تھا، بے قرار تھا، بے چین تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ اکبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ایسے ماحول میں جب انسانیت کرا رہی تھی، رب العالمین نے بڑا رحم اور کرم کا معاملہ کیا اور اپنی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دنیا کے لوگوں کی آپ اصلاح کریں۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل گئی ہیں، جو جرائم اور کرائم پھیل گئے ہیں، ان جرائم سے، ان کرائم سے، شرک کی آلودگیوں سے، کفر کی گندگیوں سے آپ لوگوں کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ نے احسان کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قرآن نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کیا لوگوں کے سامنے۔ ویزکیہم، قرآن پڑھ کر کے، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو پاک کیا۔ یزکیہم، ان کے دلوں کو پاک کیا، شرک کے دلدل سے نکالا، کفر کی آلودگیوں سے نکالا، ہر طرح کے گناہوں سے لوگوں کو پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا، یہ پیغام سکھایا کہ جرائم ہیں، یہ کرائم ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ غلط کام ہیں، لوگوں کو پاک کیا اور گناہوں کے دلدل سے نکالا۔ وَإِن كَانُوا لَفِي مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے کہ سارے لوگ گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور سب سے پہلا حکم جو دیا گیا معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، تمام گناہوں سے نکالنے کے لیے، سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ کیا رکھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ نماز کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ پڑھو، علم حاصل کرو، قرآن اور حدیث کی تعلیم لو، قرآن اور حدیث کی تعلیم دوسروں کو دو۔ یعنی یہ جہالت ختم ہوگی، یہ برائیاں ختم ہوگی تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ختم ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کا علم رکھا، آپ نے درس دیا، آپ نے قرآن اور حدیث کا پیغام سنایا، قرآن اور حدیث کا درس دیا، اور قرآن اور حدیث کا درس دے کر کے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر کے، قرآن اور حکمت کی تعلیم اور تربیت دے کر کے لوگوں کو برائیوں سے نکالا، جہالت سے نکالا، کفر کی تاریکیوں سے نکالا، اور لوگوں کا تزکیہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ سماج سدھار کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو فارمولہ اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کفر کی تاریکیوں سے اور شرک کے دلدل سے نہیں نکل سکتے ہیں، اور برائیوں سے ہم اور آپ نہیں نکل سکتے ہیں، اصلاح معاشرہ کا کام نہیں کر سکتے ہیں، سماج سدھار کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ مسجدوں کے اندر ہمیں درس کا اہتمام کرنا ہوگا، مسجدوں کے اندر دینی مجلسوں کا انعقاد کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کر کے بیٹھنا ہوگا، اپنے بچوں کو لانا ہوگا، اپنی بچیوں کو لانا ہوگا، خواتین کو لانا ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو درس لینے کی ضرورت ہے،
हमें और आपको सबक लेने की जरूरत है, हमें और आपको अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत है, हमें और आपको अपने अहल वयाल की इस्लाह करने की जरूरत है, हमें और आपको माशरे की इस्लाह करने की जरूरत है। सबसे पहला फार्मूला ये है कि इल्म हासिल कीजिए, अपने बाल बच्चों को तालीम और तरबियत से आगाह कीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम और तरबियत देना शुरू किया, कुरान और हदीस की तालीम दिया, तो उस मक्के की सरजमीन के अंदर अल्लाहु अकबर, जो बड़े बड़े कातिल थे, डाकू थे, वो मुहाफिज बन गए, और ज़नाकार थे वो नेक और पारसा बन गए, जो शराब पीने वाले थे शराब पीने से बाज आ गए, जो जुल्म और ज़्यादती करने वाले थे वो एक दूसरे के मुआविन बन गए, और समाज के अंदर, माशरे के अंदर एक अमन का माहौल बन गया, एक शांति का माहौल बन गया। मदीने के अंदर जब पहुंचे तो मुसलमानों ने ऐसा भाई और चारा का मिसाल दिया, ऐसी भाईचारगी का मिसाल दिया कि दुनिया के अंदर कोई मिसाल पेश नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही अहम फार्मूला है और बहुत ही अहम पॉइंट है इस्लाह माशरा के लिए। हम कहते हैं कि इस्लाह माशरा का काम कैसे होगा, समाज सुधार का काम कैसे होगा, समाज के अंदर बुराइयों का खात्मा कैसे होगा। हमें और आपको कुरान से जुड़ना होगा, हदीस से जुड़ना होगा, सबक लेना होगा, दर्स लेना होगा, तालीम हासिल करना होगा, अपने बच्चों को तालीम देना होगा, तब जाकर के माशरे के अंदर, समाज के अंदर जो है इस्लाह का काम होगा। दूसरी चीज, माशरे की इस्लाह के लिए, समाज के अंदर सुधार लाने के लिए एक और हमें और आपको काम करना होगा, वो ये है कि सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करनी होगी। कुरान कहता है, कुरान मजीद सूरतुल माइदा आयत नंबर 105, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो। सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो, सबसे पहले अपने आप की फिक्र करो। आज माशरे का क्या हाल है? कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो। आज हम इल्म हासिल कर लेते हैं, आज दर्स तो ले लेते हैं, आज सबक तो ले लेते हैं, आज खुतबा तो सुन लेते हैं, तकरीर सुन लेते हैं, लेकिन अपने आप की इस्लाह नहीं करते हैं। हम दूसरों की इस्लाह करने की फिक्र में रहते हैं, अपने आप की इस्लाह नहीं करते हैं, अपने घर वालों की इस्लाह नहीं करते हैं। जबकि हमें और आपको इस्लाम ने यह रहनुमाई की है, कुरान ने हमें और आपको यह बताया है कि अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो, सबसे पहले अपने आप को सुधारो। माशरे के अंदर आज हाल क्या है? हम माशरे की इस्लाह के ताल्लुक से गौर फिक्र करते हैं। हर जमात को देखिए, हर तंजीम को देखिए, अलग अलग कमेटियों को देखिए, सबका मकसद ये होता है कि माशरे के अंदर इस्लाह का काम हो। हम बैठते हैं तो गुफ्तगू करते हैं, समाज से बुराई कैसे खत्म होगी, माशरे का इस्लाह कैसे होगा, घरों की इस्लाह कैसे होगी। हम बात करते हैं, चर्चे करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मीटिंग खत्म हो जाती है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कॉन्फ्रेंसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन नतीजा सिफर होता है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि सबसे पहले हम और आप अपने आप की इस्लाह नहीं करते हैं, हम दूसरों के ऊपर निशाना साधते हैं कि वो क्यों नहीं इस्लाह कर रहा है। दूसरा इस्लाह करे, हम और आप अपने आप की इस्लाह नहीं करते। आज हम और आप चाहते हैं कि समाज से सूद का खात्मा हो जाए, लेकिन जब अपनी बारी आती है और अपनी जरूरत की बात आती है तो जाकर के हम और आप सूदी कारोबार में मलूबिस हो जाते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि समाज से सूद का खात्मा हो जाए, सूदी लेन देन, सूदी कारोबार कोई ना करे, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम जाकर के लोन ले लेते हैं, हम जाकर के सूदी कारोबार कर लेते हैं, हम जाकर के सूदी काम में मलूबिस हो जाते हैं। अपनी बारी आती है तो कर लेते हैं, दूसरा करता है तो दूसरों पर हम उंगलियां उठाते हैं। हम दूसरों की इस्लाह की फिक्र करते हैं, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करते। हम चाहते हैं कि समाज से, माशरे से ज़ना का खात्मा हो जाए, लेकिन जब कभी मौका मिलता है और अपनी बारी आती है तो सोचते हैं कि चलो बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। हम अपने आप की इस्लाह की फिक्र नहीं करते हैं कि जिस तरीके से ये ज़ना दूसरों के लिए हराम है, ये ज़ना हमारे लिए भी, हमारे घर वालों के लिए भी हराम है। हम चाहते हैं कि समाज से चोरी खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि समाज से अमानत में खयानत खत्म हो जाए, बेईमानी खत्म हो जाए, मामलात के अंदर सुधार आ जाए, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो हम जो है अमानत में खयानत करते हैं, बेईमानी करते हैं और जो है हर तरह के गुनाह में हम मलविस हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर निकाह आदमी सुन्नत के मुताबिक करे, बारात का सिस्टम खत्म हो जाए, मंगनी का जो गैर शरई रस्म है वो सब खत्म हो जाए, जहेज का खात्मा हो जाए, सब चाहते हैं कि खत्म हो जाए, पटाखा खत्म हो जाए और ये बारात के अंदर जितने खुराफात पाए जाते हैं सबका खात्मा हो जाए। लेकिन जब अपनी बारी आती है और अपने घर की बारी आती है तो सारे के सारे काम और सारे के सारे खुराफात हमारे घर के अंदर पाए जाते हैं। यानी हम अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करते हैं, हम अपने घर से इस चीज का खात्मा नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी अपने आप की इस्लाह कर ले। कैसे होगा इस्लाह?
इस्लाही मुआशरा के लिए सबसे पहले तो यह करना होगा कि इल्म हासिल करने के बाद, जानकारी हासिल करने के बाद, कुरान और हदीस की तालीम लेने के बाद सबसे पहले तो अपने आप पर नाफिज करना होगा, अपने आप पर फिट करना होगा, अपने आप की इस्लाह करनी होगी। अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप की इस्लाह करनी होगी। जी, ये दूसरा फार्मूला है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद सूरह सफ के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं हो। क्या मतलब है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ये कह रहा है कि भाई ऐसा काम क्यों करते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते हो। पहले आप अमल करो, पहले अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करने के बाद दूसरों को कहो कि वो बुराइयों से रुक जाए। नेकी का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, पहले अपने आप की इस्लाह करो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद दूसरे मकाम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह आल इमरान आयत का नंबर 44, अतामुरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी की तरफ दावत देते हो और अपने आप को भुला बैठते हो। अतामुरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। नेकी पर पहले अमल नहीं करते हो और दूसरों को तुम दावत देते हुए फिरते हो। आज हमारा और आपका यही मशगला रह गया। दावत का काम कर रहे हैं, नौजवान दावत दे रहे हैं, हम और आप दूसरों को दावत दे रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं। नमाज की पाबंदी नहीं है, जमात का एहतमाम नहीं है, फजर की नमाज में जमात में शामिल नहीं होते हैं। ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। क्या चीज की दावत हम दे रहे हैं, किस चीज की दावत दे रहे हैं। हमसे और आपसे नमाज की हिफाजत नहीं हो रही है, नमाजों का एहतमाम नहीं हो रहा है, मस्जिद आकर के जमात से नमाज नहीं पढ़ लेते हैं। ये काहिली है, ये सुस्ती है, और हम दूसरों को दावत देते फिरते हैं। हम हक पर है और हमारी जमात हक पर है, हमारी जमात में आ जाओ। तौहीद की दावत देते हैं, सुन्नत की दावत देते हैं, लेकिन हमारा और आपका अमल बिल्कुल सिफर है। सबसे पहले हमें और आपको अपने आप की इस्लाह करनी होगी, अपने आप की इस्लाह करनी होगी। अलैकुम अनफुसकुम, एक हदीस है सही मुस्लिम के हवाले से, किताब तौबा के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है, और इमाम तिरमिजी ने भी इस हदीस को नकल किया है, और इमाम इब्न माजा ने भी इस हदीस को नकल किया है। एक सहाबी हैं हजरत हंजला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हंजला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं। एक दिन अपने घर से निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। बड़ा इबरत अंगेज है। आज हम अपने आप को भुला बैठते हैं और दूसरों के बारे में उंगलियां उठाते रहते हैं, अपने आप की फिक्र नहीं करते हैं। इस मुनासिबत से यह हदीस नहायत ही इबरत अंगेज है। हजरत हंजला की मुलाकात हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से होती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अलैक सलैक होता है, सलाम कलाम होता है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, कैफ़ अंत या हंजला, क्या हाल चाल है हंजला, सब खैरियत है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन अंदाज में कहते हैं कि क्या कहूं अबू बकर, नाफका हंजला, कहां खैरियत हमारी है। हंजला तो मुनाफिक हो गया, अपने बारे में बोल रहे हैं। हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में कह रहे हैं, सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं। तकवा का आलम यह है, डर का आलम यह है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खैरियत पूछते हैं तो कहते हैं कि नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया, खैरियत कहां है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि क्या कहते हो हंजला, ऐसी बातें क्यों करते हो, कैसे मुनाफिक हो गए, क्या हो गया, मामला क्या है। हजरत हंजला कहते हैं कि अबू बकर, हंजला मुनाफिक कैसे नहीं होगा। नबी के पास होते हैं, नबी की मजलिस में होते हैं तो ऐसा लगता है, जब जन्नत का बयान होता है तो ऐसा लगता है कि जन्नत हमारे सामने है। नबी जब जहन्नम का बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जहन्नम हमारे सामने है, आखिरत के मनाजिर हमारे सामने हैं। लेकिन जब नबी की मजलिस से हट जाते हैं, नबी के मजलिस से उठते हैं और घर जाते हैं और घर में अपने बाल बच्चों के साथ होते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं, तिजारत करने लगते हैं, तो फिर वो कैफियत बाकी नहीं रहती है। तो हो गया ना, ये दो हालत, वो हालत नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया, घर जाता हूं कि ये कैफियत क्यों बदल जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हंजला, ये तो बड़ी अजीब बात है, यही कैफियत हमारे अंदर भी है। अल्लाहु अकबर। हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि अबू बकर तुम भी मुनाफिक हो गए, आप भी मुनाफिक हो गए, नहीं कहा। हर इंसान की ये कैफियत होती है। आप अभी जुमे के अंदर हाजिर हैं, आपका ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। जुमे की नमाज से बाहर निकलेंगे, आपका ईमान का लेवल घट जाएगा। ये हर इंसान की फितरत है। हजरत हंजला ने ये नहीं कहा कि सारे के सारे लोग मुनाफिक हो गए। या अबू बकर ने जब कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, कहे हंजला यही कैफियत मेरी है, तो हजरत हंजला ने ये नहीं कहा कि अबू बकर आप भी मुनाफिक हो गए। नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया। अपने आप की फिक्र है, अबू बकर की फिक्र नहीं है, दूसरे लोगों की फिक्र नहीं है। जबकि ये कैफियत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। उनका कहना है, उनका जुमला है, उनका सेंटेंस है, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور مسئلے کو دریافت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اب دونوں چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے دریافت کرتے ہیں, یا رسول اللہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ اکبر, کیا ہوا حنظلہ, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, کیسے منافق تم ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں اور جنت اور جہنم میرے سامنے ہے, لیکن آپ سے جب ہٹتا ہوں اور اپنے گھر کو جاتا ہوں, بال بچوں میں جاتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. اے اللہ کے رسول نافق حنظلہ, ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ, یہ تقوی کا عالم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور کہا کہ حنظلہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہر انسان کی کیفیت ہوتی ہے, تم منافق نہیں ہوئے ہو. ساعتن و ساعتن, یہ وقت کی بات ہے. اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے, ہر وقت انسان کی ایک کیفیت اور ایک حالت نہیں رہتی ہے. اے حنظلہ کیا چاہتے ہو, نبی کے پاس جو حالت تمہاری رہتی ہے, گھر کے اندر وہی حالت رہے, بازار کے اندر وہی حالت رہے, اور ہر جگہ تمہاری وہی حالت رہے. اگر ایسی حالت اگر تمہاری ہو جائے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں گے, زمین پر اتر جائیں گے, تم سے مصافحہ کریں گے, تم سے ملاقات کریں گے, تم سے معانقہ کریں گے, تمہارے بستر میں آ جائیں گے اور تم میں اور فرشتوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. ساعتن و ساعتن, اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے, تم منافق نہیں ہو. کیا سبق ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اور آپ کو, کہ ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا بلکہ اپنے بارے میں کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے آپ کی اتنی فکر تھی, اپنے آپ کے بارے میں اتنا ٹینشن تھا. اور ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی, اور اتنے بڑے صحابی, پڑھیے حضرت حذیفہ بن یمان کی سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا, راز کی بات ان کو بتاتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر حذیفہ بن یمان کو مدینے کے اندر منافقین کی پوری لسٹ ان کے ذمہ سونپ دیا, پوری لسٹ بتا دیا کہ مدینے کے اندر کون کون منافق ہے. ایک تو عبداللہ بن ابی تھا, ان کی منافقت فاش ہو گئی تھی, ان کا راز فاش ہو گیا تھا, باقی لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو, سب کو جو ہے مسجد آنے کی اجازت دی, منافقوں کو آپ نے نہیں روکا, شاید وہ توبہ کر لے, ایمان لے آئے, لیکن منافقین کی لسٹ اور منافقین کی فہرست, اس راز کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتا دیا اور کہا کہ اس راز کو فاش مت کرنا, اس راز کو فاش مت کرنا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس راز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس راز کو فاش نہیں کرتے. صحابہ کرام میں چرچا ہوا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ہے کہ مدینے کے اندر کون کون منافق ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کرام کی جماعت ہے, صحابہ کرام کی ٹیم ہے. حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو دیکھا, صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے, 30 صحابہ کرام کو میں نے پایا وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, منافق کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں کبھی فکر نہیں کیا کہ لسٹ کے اندر فلاں کا نام ہے کہ نہیں ہے, فلاں کا نام ہے کہ نہیں ہے. آج ہم اور آپ کیا مزاج رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, دوسروں کی فکر کرتے ہیں. صحابہ اپنی فکر کرتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, منافق کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے, اور ان کو بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے حذیفہ بن یمان بتاؤ اس لسٹ کے اندر حضرت عمر کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر, کون عمر ہے معلوم ہے آپ کو؟ اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی شخصیت, اتنی عظیم صحابی, جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو پھیلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز کر کے اسلام کو تو مضبوط کر دے. اس عمر کی بات کرتے ہیں جو عمر راستے سے گزرتے تھے تو شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا اور شیطان بھاگ جاتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ رات کو اپنی حکمرانی میں, اپنی خلافت میں سوتے نہیں تھے, گشت کرتے تھے اور لوگوں کا حال چال معلوم کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں, پڑھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی, کتنے تقوی پسند تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے ڈرنے والے تھے. آپ پوچھتے تھے, بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ بتا دو, صرف اتنا بتا دو, کیا عمر کا نام اس لسٹ کے اندر تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ نہیں, میں یہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس لسٹ کے اندر تمہارا نام ہے کہ نہیں ہے. میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے, میں اس راز کو فاش نہیں کروں گا. صحابہ کرام کو اتنی فکر رہتی تھی, اتنا ٹینشن رہتا تھا کہ کہیں منافق کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. آج ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کی فکر نہیں کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے, اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے, علیکم انفسکم, اپنے آپ کی فکر کرو. پھر اس کے بعد ایک تیسرا اسٹیپ, تیسرا اصول ہمیں اور آپ کو اسلام نے بتایا, وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آپ کی فکر کرنی ہے,
اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنی ہے. اپنی اصلاح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے بال بچوں کی. آج ہم دوسرے کے بال بچوں پر انگلی اٹھاتے ہیں, اے دیکھو فلاں کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, فلاں کے گھر والے ایسا ہیں. اللہ کے بندو, آپ اپنے بیٹوں کی فکر کرو, آپ اپنے بچوں کی فکر کرو. آپ نماز پڑھنے آتے ہو, کیا آپ کے بچے آتے ہیں؟ آپ کے بچے بستر میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. آپ کا نوجوان بیٹا گھر میں سویا ہوا رہتا ہے, فجر میں سوتا رہتا ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو, آپ کو ہمت نہیں بیٹے کو جگانے کی, آپ کو ہمت اور صلاحیت نہیں بیٹے کو ساتھ میں لانے کی, آپ کو ہمت اور صلاحیت نہیں کے ساتھ میں نماز آ کر کے مسجد میں آ کر کے پڑھنے کی. ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کرتے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کی فکر کرو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کی اصلاح کے بعد ہمیں اسلام نے یہ فارمولہ دیا کہ ہم اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں. تیسرا اسٹیپ بتایا, اصول دیکھیے. تیسرا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. پہلے علم حاصل کیجئے, علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کیجئے, اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے بال بچوں کی اصلاح کیجئے, اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. کیوں بھائی؟ رشتہ داروں میں کیوں؟ پڑوسی میں پہلے کیوں نہیں؟ دوست احباب میں کیوں نہیں؟ رشتہ داری میں کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں, آپ کی بات سنیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ غلط بات نہیں بتائیں گے, یہ غلط چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے, صحیح بات بتائیں گے. اس لیے آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف دعوت دیجیے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا, بنو قریش کو بلایا, بنی عبد مناف کو بلایا, اپنے چچا کو بلایا, اپنی پھوپھی کو بلایا, اپنی بیٹی کو بلایا, اور سب کو بلا کر کے کہا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, کہ میں تم لوگوں کا کوئی کام نہیں آ سکتا. اپنی تیاری کر لو, قیامت کا دن ہوگا, میں کوئی کام نہیں آ سکتا, میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. اپنے آپ کی فکر کر لو اور اپنی تیاری خود کر لو. اپنی بیٹی سے, اپنے لختے جگر سے کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میری بیٹی فاطمہ, میری لختے جگر, میں تمہارا باپ ضرور ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ضرور ہوں, لیکن قیامت کا دن میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا, اس لیے دنیا کے اندر فکر کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیا. اس کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنے کے بعد, اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنے کے بعد, رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد, اب اس کے بعد عام لوگوں میں آپ دعوت دیں, عام لوگوں میں اصلاح کا کام کریں. یہ ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام نے فارمولہ بتایا ہے, یہ اصول اور ضوابط ہمیں اور آپ کو دیے ہیں کہ سماج سدھار کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے ان اصولوں کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا. ان فارمولے, یہ جو فارمولے ہیں, یہ فارمولے ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنے ہوں گے اور عملی جامہ پہنانے ہوں گے, تب جا کر کے سماج کا اصلاح ہوگا, معاشرے کا اصلاح ہوگا. نہیں تو جتنا بھی کر لیجئے, میٹنگ کر لیجئے, پروگرام کروا لیجئے, خطبہ دلوا لیجئے, سب کچھ کر لیجئے, تنظیمیں بنا لیجئے, جماعت کا اہتمام کر لیجئے, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان فارمولوں کے اوپر ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اور آپ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کریں. علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ جس عمر میں ہو, آپ مسجد آئیں, مسجد سے جڑیں, اور مسجد سے جڑ کر کے دین کا علم حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں, حدیث کا علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں, اپنے آپ کی اصلاح کریں, پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں, اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں, اپنے بیویوں کی اصلاح کریں, اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دعوت کا کام کریں. انشاءاللہ ہر آدمی اگر اس فارمولے کو اپنانے لگے گا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا, اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے گا, تو پھر سماج کے اندر اصلاح کا کام ہوگا, معاشرے کے اندر اصلاح کا کام ہوگا, اور ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا جب ہر گھر کے اندر اس طرح کا عمل ہونے لگے, ہر گھر کے اندر جو ہے اس اصول پر اگر, اس فارمولے پر اگر عمل ہونے لگے, تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر اصلاح کا کام ہوگا, سماج کے اندر اصلاح کا کام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بال بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کی, ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں تک جو ہے قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اصلاح معاشرہ کا کام جو ہے کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.